پچھلی ویڈیو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نیت کی اہمیت پر بات کروں گا، خاص طور پر کاروباری دنیا میں نیت کے اثرات کو ہائی لائٹ کروں گا۔ تو بس وعدے کے مطابق آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ نیت ہماری کامیابیوں کو کیسے متاثر کرتی ہے، کاروباری فیصلوں میں نیت کا کیا کردار ہے، صحیح نیت ہمارے کاموں میں کیسے برکتیں پیدا کر سکتی ہے، اور نیت ہی کیوں ہماری کامیابی کا اصل راز ہے۔ آج آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ نیت آپ کے پورے کاروبار کو کیسے بدل سکتی ہے۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہوگی۔ انسان کوئی بھی کام کرے اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ نیت کرنا، کسی چیز کے بارے میں پہلے سے دل میں ارادہ کر لینا انسان کے لیے بڑے سے بڑا مشکل کام بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی سفر شروع کرنا ہے تو پہلے اپنی منزل کا فیصلہ کرتے ہیں نا کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ سفر پر نکل گئے اور منزل کا پتہ ہی نہیں کہ جانا کہاں ہے۔ اسی طرح کسی کام کے کرنے سے پہلے دل میں نیت ہونا بھی لازمی ہے تاکہ انسان کو اس کا مقصد واضح ہو۔ نیت رکھ کر شروع کیے گئے کام میں برکت آتی ہے اور وہ بیچ راہ میں میدان چھوڑ کر بھاگتا نہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کام سے پہلے نیت کر لینا انسان کو بآسانی منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ تو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ نیت کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ کسی مقصد میں کامیابی چاہیے تو اول نیت کریں، کیونکہ نیت ہی وہ قوت ہے جو انسان کے اندر کی صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے اور اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ جب انسان دل سے نیت کرتے ہے تو وہ کام مقصد بن جاتے ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتے ہیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا۔ بس یہی شعور انسان کو راہ بھٹکنے سے بچاتے ہیں اور ہر قدم پر اس کا مقصد اسے یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی نیت وہ باطنی ارادہ ہے جس کے بلبوتے پر انسان کوئی کام کرتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اب آپ اس حدیث سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ نیک نیت عام سے کام کو بھی عبادت بنا دیتی ہے اور بری نیت نیک کام کو بھی بے اثر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے اور اسی کی بنیاد پر جزا و سزا ہوگی۔ تو دوستوں، یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں مقروض اور مفلس شخص کو مہلت دینے کے اجر پر بات کی تھی۔ یعنی اگر کوئی شخص مقروض ہو اور وہ مفلس ہو اور قرض دینا تو چاہتا ہو لیکن دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے ساتھ نرمی کرنے سے اللہ پاک قرض دینے والوں کو کیا اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کافی تفصیل سے سمجھ لیا تھا۔ اب آتے ہیں اصل بات پر کہ اگر کوئی مقروض قرضہ واپس دینے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن پھر بھی نہیں دے رہا ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، کاروباری دنیا میں لین دین اور ادھار دونوں طریقوں سے چلتے ہیں۔ ایسے میں قرضہ لینے کی نوبت اکثر آئی جاتی ہے، لیکن جو شخص قرضہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی جان بوجھ کر ٹال مٹول کرے تو اسلام میں اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ مالدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اس لیے اسلام نے قرض کی ادائیگی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور جو لوگ بلا وجہ ٹالتے رہتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پکڑے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ پاک اس کی طرف سے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور جو شخص واپس نہ کرنے کے ارادے سے قرض لیتے ہیں اللہ پاک اس کی بربادی کر دیتے ہیں۔ کتنی گہری بات فرمائی۔ نیت کی طاقت یہ ہے کہ اگر آپ سچے دل سے ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ پاک خود آپ کے لیے راستہ آسان بنا دیتے ہیں، لیکن اگر دل میں ٹھان لیا کہ یہ پیسے تو واپس کرنے ہی نہیں تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف دنیا میں رسوائی کا شکار ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی سخت حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے قرضہ لیتے وقت اپنی نیت دینے کی رکھیں اور جیسے ہی ہاتھ کھل جائے تو ادائیگی کی پوری کوشش کریں۔ حسن نیت انسانی اعمال کے انجام بخیر ہونے کی بنیاد ہے۔ عام زندگی میں بھی یہی دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ جیسی نیت ویسی مراد۔ جو شخص اپنے کسی بھائی سے مجبوری میں مدد یا قرض حاصل نہ لے تو اسے چاہیے کہ خوب سوچ بچار کے بعد خالص نیت سے واپسی کرنے کا عزم بھی کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اللہ کی بھرپور رحمت کا یقین دلایا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں سے اس کے لیے قرض ادا کرنے کی راہیں پیدا فرما کر اسے سرخرو کر دے گا۔ لیکن جو شخص اپنی ضرورت پوری کرتے وقت واپسی کی نیت ہی نہیں رکھتا، اس کی کھوٹ اور نیت کا خلل اس کے لیے بربادی اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسی ہی بدنیتوں کی وجہ سے تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ قرض لے کر ٹال مٹول کرتے ہیں، جھوٹے بہانے بناتے ہیں اور پھر آپس میں اعتماد ختم ہو جاتے ہیں۔ قرض لینا ہو تو صرف ضرورت کے وقت لیں، اور جب لیں تو واپسی کی پختہ نیت رکھیں اور جتنا جلدی ممکن ہو ادا بھی کر دیں، کیونکہ یاد رکھیں دنیا میں قرض ادا نہ کرنے والوں کو آخرت میں اپنی نیکیوں سے اس کا حساب چکانا پڑے گا، اور یہ نقصان کتنا بڑا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خاص طور پر اگر کسی کی نیت ہی قرض ادا کرنے کی نہ ہو اور وہ ویسے ہی فوت ہو جائے، اس کا کیا حشر ہوگا، اس کو کیا سزا ملے گی۔ اس بارے میں ایک مشہور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت محمد بن جہش فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سب اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ لیا جیسے کوئی بہت بڑی پریشانی یا فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رہی ہو۔
پھر آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے، کتنی سخت بات اتری ہے۔ ہم سب خاموش ہو گئے اور پریشان ہونے لگے۔ اس دن تو ہم نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کی کیونکہ صورتحال بہت سنگین لگ رہی تھی۔ اس دن ہم نے کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت محمد بن جاحش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن ہم نے جرأت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے کل پریشانی اور اس سخت بات کا تذکرہ فرمایا تھا، وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، دوبارہ شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے، تیسری بار شہید ہو جائے اور پھر زندہ کر دیا جائے، لیکن اس کے ذمہ اگر قرض باقی ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک قرض ادا نہ ہو جائے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ یعنی ایک ایسا مجاہد جو 3 بار اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے، شہادت کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرے، پھر بھی اگر اس کے ذمہ قرض ہو اور وہ اسے ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ جنت کے دروازے اس کے لیے بند رہیں گے جب تک کہ کوئی دوسرا، مثلا وہ رسا یا خیرات کرنے والا، اس قرض کو اس کی طرف سے ادا نہ کر دے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ قرض کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ اسلام میں قرض لینا جائز ہے لیکن اسے واپس کرنا فرض ہے۔ ہمیشہ قرض لیتے وقت ادا کرنے کی پختہ نیت رکھنی چاہیے اور اگر ممکن ہو تو ورثاء کو وصیت کر دینی چاہیے کہ میرا کوئی قرضہ باقی نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات کو نظر انداز کرنا اور حقوق العباد کا پاس نہ رکھنا ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے جو ہماری آخرت کو برباد کر سکتے ہیں۔ ہاں، حقوق اللہ کی توبہ تو دل کے پچھتاوے سے قبول ہو سکتی ہے، لیکن حقوق العباد کی توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک متاثرہ شخص کا حق برپا نہ کر دیا جائے۔ یہ معاملہ ہماری اخروی نعمتوں کو براہ راست خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کی نیکیاں، جنت کی امید، سب کچھ داؤ پر لگ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اس لیے اگر آپ کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اسے جلد از جلد ادا کریں۔ بہتر تو یہی ہے کہ قرض سے مکمل طور پر سبکدوش رہیں کیونکہ یہ بوجھ انسان کو مسلسل پریشان رکھتے ہیں، ہر وقت ذہنی اذیت رہتی ہے۔ ہاں، البتہ بوقت ضرورت قرض لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے آپ واپسی کا پختہ ارادہ رکھیں تاکہ اللہ پاک ادائے قرض کے لیے غیبی اسباب پیدا فرمائے۔ قرض لینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا واپس کر سکوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ قرض سے بہت پناہ مانگا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب آدمی قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں تو وہ بات کرنے پر جھوٹ بولتے ہیں اور وعدہ کرنے پر اس کے خلاف کرتے ہیں۔ دوستوں، اس حدیث میں کتنی گہری اور سبق آموز بات کہی گئی ہے۔ بس اگر سوچیں تو قرض نہ صرف مالی برڈن ڈالتا ہے بلکہ اخلاقی گراوٹ کا بھی بڑا باعث بنتا ہے۔ یہ انسان کو جھوٹ، دھوکے اور وعدہ خلافی کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو بس نبی کریم کی یہ دعا ہمیں باور کراتی ہے کہ قرض سے بچنا گناہوں سے بچنے جتنا ضروری ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں تو فتنے ہی فتنے، ہر طرف لالچ و طمع اور حوث زر کی وجہ سے بلا وجہ قرضے عام سی بات بن گئے۔ ایک تو ہوتا ہی ہے کہ انسان سخت مجبوری میں اپنی حقیقی ضرورت کے لیے قرضہ لے، جو کہ جائز بھی ہے بشرطے واپسی کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن بے فائدہ کاموں کے لیے قرض لینا یہ تو براہ راست تباہی کی دعوت ہے۔ اور دوسری طرف سوشل میڈیا کا کیا کرنا، وہاں تو لوگ فیک لگژری لائف دکھاتے ہیں جن کا دور دور تک ریئل لائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، بالکل یہ سوشل انفلوئنسرز بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ اپنے جعلی دکھاوے سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ قرضہ لے لے کر ان کی نقل کرتے ہیں یا راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں ان کے اسکیمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے مچھلی کو چارے پر ہک لگا کر پھانستے ہیں، ویسے یہ انفلوئنسرز بھی عام لوگوں کو اپنے جال میں پھانستے ہیں۔ کیسے؟ قسم قسم کے انویسٹمنٹ اسکیمز سے یا فوری طور پر امیر بننے والے پلانز کے ذریعے جو اکثر اسکیمز ہی نکلتے ہیں۔ تو چاہیے کہ اصل دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، قرض سے بچیں کیونکہ یہ دل کی پریشانی بڑھاتا ہے، اور اگر بہت ہی زیادہ سخت مجبوری ہو تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا ملک عزیز بھی قرض کی لعنت کی لپیٹ میں، جہاں قومی سطح پر قرضے بڑھتے جا رہے ہیں اور عوام کی زندگیاں اس بوجھ تلے دب رہی ہے۔ ان حالات میں مذکورہ دعا یہ جو ڈسپلے پر نظر آ رہی ہے اس کو بھرپور پڑھیں اور ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس سے نجات مل جائے گی، بس یقین اور پابندی شرط ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طاقتور دعا ہے جو قرض سے نجات اور حلال رزق کے لیے بہت مؤثر ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غلام نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں اپنے آقا کو رقم ادا کر کے جلد آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تجھے وہ کلمات طیبہ سکھا دیتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو اللہ تعالیٰ اسے ادا فرما دے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا مفہوم ہے، اے اللہ میری حاجتیں اپنی حلال رزق سے پوری کر دے اور مجھے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے سب سے بے نیاز کر دے سوائے تیرے۔
تو میرے عزیز دوستوں، یہ دعا صرف قرض سے نجات ہی نہیں دلاتی بلکہ حلال رزق کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو یہ دعا سکھائی اور غلام نے اسے پڑھا تو اللہ نے اس کی آزادی کا بندوبست کر دیا۔ آج کل مہنگائی اور بے روزگاری بہت عام ہے، تو اس دعا کا خوب اہتمام کیجیے اور قرض سے دور رہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ادا کریں، ایک ساتھ اتارنا مشکل ہو تو چھوٹے چھوٹے قسطوں میں اتار لیں۔ اگر اسباب نہ ہو تو کم از کم خالص نیت تو کر ہی سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اس قرض کو ضرور ادا کروں گا۔ نیت ہوگی تو اللہ پاک غیبی اسباب بھی بنا دے گا۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ خرابیوں کا مجموعہ بن چکا ہے۔ مل اونرز، کروڑ پتی یا ارب پتی افراد اور پارٹی ایک دوسرے کا سرمایہ ہڑپ کر جاتی ہیں، اور سونے پر سہاگا کہ ناجائز رقم سے کہیں کہیں حج اور عمرے ادا کیے جاتے ہیں، مدرسے اور مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحے فکری ہے، یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر دل دہل جاتے ہیں، خوف آتے ہیں کہ کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اسلام کی تعلیمات قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ انسان اپنے عمل سے منافقت کا اظہار کرے، اس کے حالات اچھے ہوں، دولت ہو، لیکن وہ کسی کا حق مارتے ہوئے اس کی امانت یا قرضہ لوٹانے میں تاخیر کے بہانے ڈھونڈے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا تاجر طبقہ اس گندے کردار میں بری طرح گرفتار ہے، اور اس حد تک گرفتار ہے کہ وعدے توڑنا، دھوکہ دینا اور قرضوں کو بھول جانا بالکل عام ہو گیا ہے۔ یہ منافقت نہ صرف معاشرے کو تباہ کرتی ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی کو بھی دعوت دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں: نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ توڑنا، اور نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا۔ ایک سرکاری ملازم کا بیان ہے جس نے اپنی کچھ جمع پونجی منڈی میں لگا رکھی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جو پارٹی 1 دن کا وعدہ کر کے 5 سے 7 دن کے بعد آپ کی رقم ادا کر دیتی ہے، وہ انتہائی ایماندار تصور کی جاتی ہے۔ انا للہ، یہیں سے ہمارے حال کا اندازہ لگا لیجئے۔ یہ معاشی بدحالی اور بے ایمانی کی وجہ سے ہے۔ لوگ قرضوں میں پھنس کر مزید جھوٹ اور دھوکے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ہر صنف سے حفاظت فرمائے اور دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔